ویسے بھی جو چیزیں ہم نے 35 ایئرز میں جا کے لرن کیے وہ کیسے 10-12 سال کی عمر میں کر سکتے ہیں. بہت خاص بچے مطلب بیسٹ بچے ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں. بالکل. تو اگر مطلب لیٹس میں بھی کاؤنسلنگ کروں اور کسی کلاس میں بھی اٹیچ سے کر دوں پھر بھی اس کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے, قضا ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو بٹھا کے بات کرنی ہے, پھر اگر نہیں پڑھی تو بس چھوڑ دیا. یہ ڈپینڈ کرے گا نا کہ آپ کا تعلق کیسا ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے آبزرو کیا ہے کہ آپ نماز آج کل نہیں اس طرح پڑھ رہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ نماز پڑھیں, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنگ و جدل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کوئی اور راستے اختیار کرنے پڑیں گے, اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. 10 سال کی عمر میں 5 وقت کی نماز مسٹ ہے نا, پڑھنی ہوتی ہے. میں جب 10 سال کی تھی تب بھی مست تھی. میرے گرینڈ پیرنٹس کہتے رہتے تھے, میں نے اپنی امی کو ہمیشہ نماز پڑھتے دیکھا, لیکن میں تو نہیں پڑھ رہی تھی. لیکن وہ جو باتیں گھر میں ہم سیکھتے تھے, اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا, اور آئی ایم شیور کہ میرے جو بزرگ تھے وہ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے نا, کہ جو اللہ نے وقت لکھا تھا وہ اس وقت ہو گیا. روزوں میں نمازیں ساری پڑھ لیں, روزے رکھ لیے, کبھی کبھار وہی بات ہے جوش آیا ایمانی پھر کچھ کر لیا, پھر کبھی کسی قرآن کی مجلس میں بھی چلے گئے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی بھی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا نا. ان چیلنجز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور دوسرا آپ یہ سوچیں کہ اگر میں بہت زیادہ اس کی پرسنالٹی کو کرش کر کر کے بار بار کہوں گی تو نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ جب اسے بہت سختی سے کہیں گی تو نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا. پڑھا تو دیتے ہیں نا سب, پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی 10 سال کا ہے نا, تو آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ کیا اس طرح کرنے سے 15 سال پہ بھی پڑھتا رہے گا, 18 سال پہ بھی پڑھتا رہے گا؟ نہیں پتا, یا کافی آئیڈیا کہ وہ چھوڑ دے گا, یا یہ کہ وہ گھر میں پڑھ رہا ہے باہر پڑھے گا. تو اس میں تھوڑا سا ریلیشن شپ بلڈ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. نماز کے لیے میں کبھی نہیں کہوں گی, یا جو صحیح راستے اس کے لیے کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ ایکسپیکٹیشن لو کریں, لیکن اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ ہر بچے پہ ایک ڈفرینٹ اپلیکیشن ہے. کیا بچوں کو ابھی فرض جیسے 10 سال کے بچے ہیں ان کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ 5 وقت فرض ضرور پڑھیں, یا فل نماز ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ صرف فرض پڑھ لیں, وہ پھر سنتوں پہ آتے ہی نہیں ہیں. آپ ان کو پورا ہی پیکج بتائیں کہ یہ پورا پیکج ہے, بس ٹھیک ہے. وہ پھر اب ان کے اوپر ہے کہ کبھی اگر وہ دونوں پڑھ لیتے ہیں, کبھی ساری پڑھ لیتے ہیں, پھر وہ ایسا ایسا سیکھے. کم از کم ان کے دماغ میں کانسیپٹ تو درست جائے. میں ان کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے 4 بیٹے ہیں اور اس وقت وہ سارے اسی ایج میں 18 سے 10 تک ہیں, اور ہمارے گھر کے بالکل برابر میں مسجد ہے. تو چاروں کا جو ہے نا وہ مختلف رسپانس ہوتا ہے. اذان کو ایک ہوتا ہے جو جیسے ہے نا سے وہ اذان کے ساتھ اپنی تیاری کرتا ہے, اکثر وہ جا کے اذان ہی دے رہا اور وہ اقامت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. اس سے بڑا والا جو ہے وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے, جب تک 1 یا 2 رکعت نکل نہیں جاتی تب تک وہ گھر سے نہیں نکلتا. سب سے چھوٹا والا جو ہے وہ ابھی اس نے 10 سال کا ہوئے سے نماز شروع کی ہے جانا مستقل, تو وہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وضو ہے یا نہیں ہے, بس اس میں جانا, وہ بھاگ کے نکل جاتا ہے. بعد میں اس بھی آپ نے وضو کیا تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے آپ سے سنا تھا کہ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ نے بچے کو یاد ضرور کرانا ہے, وہ کسی بھی عمر کے حصے میں آپ نے اسے یاد کرانا ہے کہ دیکھو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا. تو وہ جہاں نماز اذان ہوتی ہے اس کے بعد سے ہمارے گھر میں یہ آواز لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو اذان ہو گئی, اب نماز کی تیاری کر لو, اقامت کی آواز آ رہی ہے, اب نماز کے لیے نکل جاؤ. تو وہ ایک آواز رہتی ہے اور وہ ہر بچہ اپنے پیس پہ کرتا ہے. بالکل. تو بچے کئی دفعہ پیرنٹس کے سامنے ایک اور طریقے سے آتے ہیں. وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس کو ہم نے بتا دیا یہ ہماری ٹرو فیلنگز ہے نا, تو ہمارے پیرنٹس ہم پہ ایک اور پریشر ڈال دیں گے. لیکن ہمیں نظر آتا ہے ان کی پرسنالٹیز کیسے ڈیولپ ہو رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیسک پرپز یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کا اللہ سے کنیکشن بنے. ایگزیکٹلی. کیونکہ کل کو بچوں نے سوسائٹی میں بڑھ جانا ہے, کہیں ہاسٹلس میں جانا ہے, کہیں اور رہنا ہے, تو جو بچے پریپیئرڈ ہوتے ہیں نا وہ اس وقت پریشر کو اچھا کوپ کرتے ہیں, رادر کہ ہم صرف اس چیز پہ فوکس کریں کہ وہ گھر میں ہمارے سامنے بس مطلب نماز. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. سو پیرنٹس کی انزائٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو کلیئر ایکسپیکٹیشنز نہ دی تو وہ بچے موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے, وہ بچے لیزی ہوں گے, وہ کام نہیں کریں گے جو کرنے والا ہے. ہم تو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری پکچر کو. یہ یاد رکھیں کہ جتنا ریجڈ سٹینڈرڈ ہم دیتے ہیں اتنا زیادہ وہ بچوں کو اینکشس کر دیتا ہے, پریشان کر دیتا ہے, ان سے وہ میچ نہیں کیا جاتا. لیکن جب ہم پروسیس پہ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں
تو پھر بچوں کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تجسس کا مادہ رکھا ہے وہ پھر خود سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, خود وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ انیشیٹو لینے میں پھر انٹرسٹ بھی شو کرتے ہیں, وہ خود سے کام کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو وہ جو تعریف دینی ہے یا اس ایکسپیکٹیشن کو ان کو بتانا ہے کہ تم نے کہاں کہاں اس کو میچ کیا, وہ طریقہ ہمیں صحیح آنا چاہیے. جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو سوچا ہوا تھا اس طرح سے وہ کام نہیں ہوا, جو ہم نے بچوں سے ایکسپیکٹیشن رکھی تھی, تو ہم نے اپنی انرجیز کو ویسٹ نہیں کرنا. ہم نے جو ان کے ڈیلی ایکسپیرینسز ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے, جو وہ کام کرتے ہیں ان کو خوشی سے دیکھنا ہے, اور ان کو زندگی میں وہ خوف اور ڈر نہیں دینے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو آخرت کا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں بتانا, یا یہ کہ ان کو کوئی غلط ایک کانسیپٹ دے دینا ہے, لیکن جس قسم کے ہم ڈر ان کو دے رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے نمبر نہ آئے تو تم ناکام ہی ناکام ہو, اگر تم آج نہیں کر سکتے تو تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے, ان کے اندر کو مضبوط کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ رسک بھی ہوتی ہیں, لمیٹیشنز بھی آتی ہیں, اور ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا ہوتا ہے. ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری کیا لمیٹیشن ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کام کرنے ہیں. ہر ایک کی پرسنالٹی کا ایک ڈفرینٹ ہی لمیٹیشن کا ایریا ہوتا ہے. تو بچوں کو ابنڈنس ہم کیسے دکھائیں گے؟ جب ہم بچوں کے ساتھ ایسے جملے بولیں گے کہ یو انسپائر می, آپ کو دیکھ کر میں نے بہت کچھ یہ سیکھا, میں آپ سے بڑی امپریس ہوئی, آپ نے یہ کام کیا, مجھے بہت اچھا لگا. ہم تو کہتے ہیں ماشاء اللہ آج طبیعت ٹھیک ہے, آج کر کیسے لیا خود سے, آئی ایم ریئلی امیزڈ کہ آپ کے اندر کتنی انرجی ہے, کتنا حوصلہ ہے, کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کی اس کائنڈنس نے, آپ چاہے وہ کوئی بات ہے کسی جانور کے ساتھ ہو یا انسان کے ساتھ ہو, مجھے بہت ٹچ کیا. مجھے لگا کہ آپ کی امیجنیشن کتنی اسٹرانگ ہے, آپ کیا کچھ امیجن کر لیتے ہیں. اس میں بھی ہم اکثر ایسے ہی کہتے ہوتے ہیں بیٹا ادھر تو آپ کا دماغ بہت چلتا ہے, پڑھائی میں بھی چلا لیں. اس کو بھی ہم نہیں ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے رہے ہوتے. پھر یہ کہ ان کے اندر جو ٹیلنٹس ہیں, پوٹینشیلز ہیں, ان کو بتاتے رہنا کہ مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ پوٹینشیل دیا ہے, اس کو آپ کیسے استعمال کریں. آپ یہ بھی بتائیں کہ میں آپ کی وجہ سے بہت کچھ سیکھتی ہوں, میں آپ سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. کئی چیزیں جب میں آپ کو آبزرو کرتی ہوں, بچے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ مجھ سے کیا سیکھتی ہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کون سی پازیٹیو ٹریٹ سیکھے, یا میں نے کیا سیکھا کہ اچھا مجھے آپ سے کیسے ڈیل کرنا ہے, مجھے آپ سے کیسے بات کرنی ہے. بچے ہمیں امیٹیٹ کرتے ہیں. جب ہمارے اپنے اندر فیئرز ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے ہم اپنے ان فیئرز کو بچوں پہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ اپنے ٹولز کو خود ایکسیس کریں اور اپنی انرجی کو بڑھائیں. مطلب میرے بچے اگر کبھی مجھے کسی بات پہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں پریشان ہوں کسی معاملے میں اور میرے سے کوئی بات کر رہے ہوں کہ آپ ایکسپریس کر سکتی ہیں اس طرح اپنا ایموشن, تو میں کہتی ہوں نہیں میں نہیں کرنا چاہتی. وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو زیادہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے. تو میں اس کے جواب میں کہتی ہوں نہیں میں بہادر نہیں بن رہی, میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے اندر پازیٹیو انرجی رکھنی ہے, میں اپنے آپ کو مینٹین کر رہی ہوں, میں اپنی سیلف اسٹیم کو اپلفٹ کر رہی ہوں. میں اس لیے نہیں کر رہی کہ میں بیچارگی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرتی ہوں کسی جذباتی رویے سے. میں اس لیے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرتی ہوں کہ یہ میرے اپنے لیے اچھا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں برداشت کر رہی ہوں, میں بڑی مظلوم ہوں, میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں. اگر میں اس ٹوٹ پھوٹ کو کوئی مجھے ایسی چیز بادر بھی کر رہی ہے, میں اپنے آپ کو روک رہی ہوں تو اپنی ذات کو انرجی دینے کے لیے کر رہی ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں بھی ابنڈنس نظر آتی ہے اور بچوں کو بھی ابنڈنس نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے اندر یہ بہت بڑا گلٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیڈز کو بچوں کی نیڈز سے آگے کیسے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بچوں کے چیلنجز سے ڈیل کرنا ہے تو آپ کو اپنی نیڈز کو پہلے رکھنا پڑے گا. اس سے کیا ہوگا بچے ہمیں کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں آپ صبح اٹھیں, آج آپ کے گھر میں کھانا تھا, بچوں نے دیکھا کہ آپ صفائیاں کروا رہی ہیں, تھکی ہوئی ہیں, کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے آپ کام کر رہی ہیں, آپ نے ناشتہ نہیں کیا, آپ نے کھانا نہیں کھایا, آپ نے کپڑے نہیں بدلے, آپ نے منہ ہاتھ نہیں دھویا, آپ کبھی پریشانی میں بھاگی بھی جا رہی گروسری کرنے. آپ کے میاں جو اکثر گھروں میں ہوتا ہے وہ بیٹھے بس اپنا وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں یا کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں یا کچھ ریلیکس کر رہے ہیں, لیکن آپ ہیں کہ بھاگی پھر رہی ہیں. تو بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی کھانا بھی بڑا اچھا ہو گیا, پھر جی جب کھانا ہو گیا پھر آپ برتن سمیٹ رہی ہیں, سب اپنے اپنے کمروں میں ریلیکس کر رہے ہیں اور آپ کچن کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہیں. تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیتی,
اور بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ اپنی ذات کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں اور بھی معاملات میں کہ میری خوشی تمہارے ساتھ ہے. نہیں, میری خوشی میری اپنی ذاتی ہے. تمہارا میرا بچہ ہونا ہی مجھے خوش کرتا ہے. مطلب ہم بچوں پہ ایسا پریشر نہیں رکھتے کہ بھئی میری خوشی تبھی ہے جب تم کچھ کر رہے ہو, وہ ایک بونس ہے. میری خوشی میری اپنی خوشی ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہمارے بچے سیلف کیئر سیکھیں گے کہ بھئی اس ایکسپیکٹیشن بار میں یہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی لیے دیکھیں یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ ہمارے رب ہمارے زوج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. بیسیکلی یہ وہ بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. مجھے جب بھی اپنے بچوں کا یا ہسبینڈ کی طرف سے لگتا ہے کہ کوئی چیلنج آ رہا ہے تو میں بس صرف یہ دعا مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. مجھے نہیں پتا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گے. ہو سکتا ہے میں نمبر مانگ لوں, میں کوئی ایڈمیشن کسی خاص جگہ پہ مانگ لوں, میں صرف یہ سطحی طور پہ دین مانگ لوں کہ جی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, یہ کر دیں. میں کہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. دیکھیں اس سے زیادہ بہترین دعا کیا ہو سکتی ہے. میرے رب کو پتا ہے میرے دل میں, میرے دماغ میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے میرے بچے کے لیے, پلس میرے بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پوٹینشیل رکھے ہیں. میں اگر کثرت سے یہ دعا مانگنا شروع کر دوں نا کہ بس ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, تو میرا رب جو ہے وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. کیا پتا کچھ ایسا کام وہ بچے کر رہے ہوں آلریڈی جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا, وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں نے کچھ اور کرائیٹیرین, کچھ اور ایکسپیکٹیشن بار اپنے لیے سیٹ کی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو نظر آئے گی, اللہ تعالیٰ دکھائیں گے آپ کو. خاص طور پہ آپ دیکھیں جب ہم دین پڑھا ہوا ہوتا ہے نا, تو سب سے بڑی ڈیسپریشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دین کے مطابق کام کریں. تو وہ بھی تبھی ہوگا جب ہمارا رب چاہے گا نا. ہم صرف بس اپنے رب سے اچھی امید رکھتے ہوئے یہ دعا مانگیں. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے اگر ارلی کلاسز میں, ارلی گروپس میں, گریڈس میں فیلئر یا ایگزام یا ٹیسٹ, میجرلی میرا خیال ہے ٹرم ایگزام جو ہوتا ہے ان میں فیلئر کر لیں ایکسپیرینس, تو وہ پیرنٹ کے لیے بہت اچھا اپرچونٹی بھی ہے اور بچے کے لیے بڑی لرننگ کی اپرچونٹی ہے. جی, فیلئر تو ہمیشہ سے بہت اچھا اپرچونٹی ہوتا ہے بچوں کو سکھانے کا اور بچوں کو چیلنجز سے ڈیل کرنے کا. میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ پیرنٹس اس معاملے میں بہت اوور شیڈو کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ بچوں کی کلاسز لیتے ہیں, اس میں ہم نے کرائیٹیرین رکھا ہے کہ 80% آپ کے نمبر آئیں گے بچے کے, مدر اٹینڈ کرے گی وہ بھی 80%, مطلب 80% اٹینڈنس ہوگی مدر کی بھی اور بچے کی بھی, تو تب ان کو سرٹیفکیٹ بچوں کو ملے گا. اب کئی مدرس شروع میں آتی نہیں ہیں یا کلاسز مس کرتی ہیں. اب جب ان کی اٹینڈنس یا تو بچوں کی شارٹ ہے یا مدر کی, بچے کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا نا, وہ آخر میں آنسوؤں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ, اس کا دل ٹوٹ گیا, آپ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں. ان کو کہتی ہوں کہ نہیں, آپ اپنے بچے کو اس فیلئر سے ڈیل کرنے دیں. وہ ہمیں یہ فیلنگ دیتی ہیں کہ آپ نے کتنا ظلم اور کتنی زیادتی کی میرے بچے کے ساتھ, جبکہ ہمیں اپنے بچوں کو کبھی کبھی بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے بیٹا, اگر ہم نے یہ کام صحیح نہیں کیا تو ہمیں وہ نہیں ملے گا. اس سے وہ ریزیلینس آتی ہے بچوں میں. پیرنٹس کا بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اس طرح ٹرسٹ اور وہ اپنی طرف مائل کر سکتا. بالکل, آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, فیلئر تو لائف کا حصہ ہے, ہمیں ہر وقت سکسیس نہیں مل سکتی, فیلیئرز آتے ہیں لائف میں اور ہمیں ان کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک وہ برکت ہوتی ہے. ہم صرف بس رونا ڈال دیتے ہیں, ہمارا ملک ایسا, ہمارے حکمران ایسے, فلاں ایسے, کھا گئے پی گئے. وہ جو لرننگ ہے وہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, ہم بس گالی گلوچ پہ شروع ہو جاتے ہیں. میں تو ہمیشہ اس کو, ہر معاملے کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ رزق کی ایک شکل ہے. اگر میری قسمت میں یہ رزق لکھا ہوتا نا, یہ مجھے مل کے رہنا تھا, چاہے کوئی کچھ بھی کرے. یہ رزق, یہ اس وقت کی روشنی, اس وقت کی وہ جو کچھ بھی میں چاہ رہی تھی چیزیں, وہ میری قسمت میں نہیں تھی, تو اللہ نے مجھ سے لے لی. تو مجھے رزق چاہیے تو میں اللہ سے مانگوں نا. میں کیوں سارا دن کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کروں اور غیبتیں کروں اور برائیاں کروں. جس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اپنے کیے خود بھگتے گا. عقیدہ ہمارا بڑا کمزور ہے, مطلب ہمیں اسباب کی نہیں سمجھ آتی کہ اسباب کو کیسے دیکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر کوئی ہماری لائف میں چیلنج آ رہا ہے تو اس میں ہم نے اس عقیدے کے مطابق کیسے سمجھنا ہے کہ اللہ کی کیا مشیت تھی اس میں. ہر وقت ہم اپنے آپ کو فرسٹریٹڈ رکھتے ہیں, تو اس سے پھر بچے بھی تنگ ہوتے ہیں. میرا
क्वेश्चन था कि जैसे बच्चे 8-9 साल या 10 साल की एज के, तो क्या हम नमाज प्ले करके और फिर उनको कर सकते हैं कि जैसे वो रिपीट करें? नहीं, आप वैसे कर सकते हैं, पहले बैठ के कुछ पोर्शन उनको जो है वो करवा दें उस तरह, और फिर उनको पढ़ने दें. फिर अगर बीच बीच में कभी वो कुछ भूल जाते हैं या वो ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप चाह रहे हैं कि भी उनको सिखाएं. वैसे तो 10 साल पे देखें शुरू करना, 10 साल पे शुरू नहीं करना होता, 7 साल से आपने उनको सिखाना होता है. मुझे याद है कि जब मैंने नमाज सीखी थी ना, तो मैं अपनी नानी के साथ रहती थी. तो अम्मा यूँ करती थी कि जब सुन्नतें पढ़ रही होती थी, नफिल पढ़ रही होती थी ना, मुझे साथ खड़ा कर देती थी और जरा से ना ऊंची आवाज में पढ़ती होती थी. मैंने उससे सीख ली. इसी तरह जब मेरे बच्चों ने पढ़ना, मेरी इस उम्र में आए के साथ खड़े हो जाया करते थे, तो मैं भी ये करती थी कि पढ़ रहे हैं नमाज, तो आगे पीछे खेले, चलो आओ मस्साम यहाँ साथ खड़े हो जाओ. और फिर मैं हल्का जरा सा ऊंची आवाज में पढ़ती हूँ. मुझे पता भी नहीं चला कब बच्चों ने नमाज, मैंने किसी को बैठ के नहीं सिखाया. बिल्कुल ऐसे ही सीख लेते हैं. हत्ता कि मस्जिद में जाने से और तरावी, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो मेरे मतलब बच्चों ने इसके मस्जिद में तरावी हम पढ़ रहे हैं 2015 से, तो वो जो छोटे वाला है उसको खुद ब खुद ही सीख ली नमाज. ये सही बात है कि 10 साल के जब आपका बच्चा हो जाए तो अगर नमाज नहीं पढ़े तो उसको मारो, मतलब मारो नहीं है क्या, मतलब जो भी है. देखिए हदीस के अल्फाज जो हैं, अगर 7 साल पे शुरू करवाएं, 10 साल पे ना पढ़े तो मारो, यानी सख्ती की बात की गई है. लेकिन 2-3 बातें आपने इसमें देखनी है. पहली बात तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मारा या उस दौर में किस बच्चे को मारा गया, हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती. दूसरी बात ये कि इससे बड़ों को एहसास होना चाहिए कि हमने अगर सही वक्त पे सिखाना शुरू किया होगा तो हमें वहाँ पे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सख्ती करने की ज़रूरत इस तरह की नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर 7 साल से शुरू करवाया था तो अब 10 साल पे वो नहीं पढ़ रहा, तो फिर फैक्टर्स देखें ना उसमें क्या क्या हैं. लेजीनेस नहीं है. हम जो बच्चों को टॉन्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के बगैर कराते हैं, उनको वो माहौल नहीं देते हैं. बाहर भी तो माहौल देने की ज़रूरत है ना बच्चों को. जो आप कह रही हैं लेजीनेस अगर फ़र्ज़ करें आपको फील होती है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव स्किल है जिसका नाम है टास्क इनिशिएशन. उस पर काम नहीं शुरू किया जाता, और ये वाला एटीट्यूड उसका बहुत से और जगहों पे भी होगा. तो फिर आपको ये एग्जीक्यूटिव स्किल डेवलप करना होता है. ये साइंस है जिसको समझ के उसके मुताबिक लेके चलना होता है. तो इस वजह से ये हमें बताया गया है कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. और सख्ती करने का भी तरीका होता है ना. वो सख्ती है जिससे बच्चा जो है बिल्कुल ही फिर आपसे बागी हो जाए और कहे कि आज मैं घर छोड़ के भाग रहा हूँ, और वो सख्ती जिससे बच्चा जो है वो दीन के करीब आए. यही बैलेंस की आज हम बात कर रहे हैं ना, कि ये बैलेंस अपने अंदर लेकर आना है. मैं असल में पूछना इसलिए चाही थी कि हो सकता है बाकियों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो. मैं देखिए सुबह के वक्त में ना स्कूल जाने से पहले एक जंग का सामान होता है कि जल्दी करो चेंज करो, फिर नाश्ता नहीं किया, फिर वैन आ गई और एक डांट डपट और जल्दी. ये हर एक का होता है या मतलब उसको कैसे किया जाए? उसके लिए ये कि आप टाइम करें. थोड़ा सा तो होता है सब में, लेकिन जिन घरों में ज़्यादा होता है उसमें मसला ये होता है कि आपने टाइम नहीं किया होता. मसलन ये कि अगर आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो 40 मिनट्स की हैं और आप उठ ही 30 मिनट्स पहले रहे हैं, तो फिर तो यही होगा, स्ट्रेस होगा. आप उसके मुताबिक थोड़ा सा जल्दी लेकर आएँ. दूसरा ये कि कुछ चीज़ें रात को प्रिपेयर हो सकती हैं, उनको भी हमने सुबह पे छोड़ा होता है. कुछ चीज़ों का लोड ऐसा रखा होता है जिनका लोड रखने की ज़रूरत नहीं होती. तो उन सबको कैटेगराइज करना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको मैंने इशू नहीं बनाना, कौन सा काम ऐसा है जिसको वाकई इशू है, उसको फिर कैसे मैनेज करना है. हमारे पास भी होता था ऐसी. अब जैसे बच्चों को हम 7 बजे उठाते, अब मैंने ये करा कि 50 पे जैसे उठाती, क्योंकि 10 मिनट से वो लगता है कि हर काम जैसे वो 5 मिनट पहले तैयार होकर फारिग भी हो गए और अपना लंच वगैरह भी हमने पहले बना लिया, मतलब वो ईजी हो जाता है. ईजी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.